بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے کل سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے نگران ملاقات کریں گے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ صاحب اسم امیر نے سپریم کونسل برائے اقتصادی معاملات اور سرمایہ کاری کے سن 2021 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی، جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 527 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور وائرس کی ویکسین فائزر اور ماڈرنا کی سب سے بڑی کھیپ دوحہ پہنچ گئی ہے۔ آج میانمار میں سیکیورٹی فورسز نے فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرین کے ایک احتجاجی کیمپ پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل جمعرات کے روز سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے نگران عبد الفتاح البرہان ملاقات کریں گے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو کو ان کے ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں آنے والے سمندری طوفان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ پیغام میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی انڈونیشیا کے صدر کے نام تعزیت کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے، جو سپریم کونسل برائے اقتصادی معاملات اور سرمایہ کاری کے چیئرمین بھی ہیں، آج کونسل کے سن 2021 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی، جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد ہوا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی، جو سپریم کونسل کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، اجلاس میں شرکت کی۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور سپریم کونسل کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی آج کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران سپریم کونسل کے گزشتہ سال میں کیے گئے فیصلوں کی پروگرس کا جائزہ لیا گیا اور ان کی پیش رفت کے سلسلے میں میکنزمز کی منظوری دی گئی اور دیگر کئی مختلف پروجیکٹس کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ وزارت اوقاف اور مذہبی امور نے قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے لیے عمرہ کرنے کے انتظامات کے طریقہ کار کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ قطر اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ توکل نا ایپ کے ذریعے رجسٹریشن کرائیں۔ انہیں کرنٹین کے لیے 3 دن کے لیے ہوٹل بکنگ کرانا ہوگی اور عمرہ پرمٹ الیکٹرانک ای میل 3 تمارا ایپ سے حاصل کرنا ہوگی۔ اس سے قبل سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ صرف ان عازمین عمرہ کو مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف میں داخلے کی اجازت ہوگی جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین لے لی ہوگی۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے الواقرہ ہاسپٹل کا دورہ کیا ہے، جسے حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ وزیر صحت نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ہاسپٹل کو کورونا کے مریضوں کے لیے مخصوص کیے جانے کی وجہ اس وائرس کے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الواقرہ ہاسپٹل کو کووڈ-19 کے مریضوں کے علاج کے لیے سب سے بڑا ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 940 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 818 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 122 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 527 مریض صحتیاب ہو جانے اور 8 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اسی دوران میں قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں قائم کیے گئے کووڈ-19 ویکسینیشن سینٹر میں
ویکسینیشن کے لیے آنے والے افراد کے داخلے اور انتظار کرنے کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک ورکنگ ٹیم تیار کی گئی ہے جو لوگوں کی آمد اور ویٹنگ ٹائمنگز کو ایویلیوٹ کرنے کے بعد ہر فرد کی سیفٹی اور کمفرٹ کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔ اب جبکہ رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے، حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا لوگوں سے، جن میں کڈنی فیلیور اور دل کے عارضے میں مبتلا افراد شامل ہیں، کہا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ دنیاسنا کرونا وائرس کی ویکسین فائزر اور مڈرنا کی سب سے بڑی کھیپ دوحہ پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ عوام کو کرونا وائرس ویکسین کی 1 ملین ڈوزز دیے جانے کا ہدف جلد مکمل کر لے گی۔ اب تک لوگوں کو ویکسین کی 9,61,555 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ ویکسین کی مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ کرونا وائرس کی عالمی سطح پر صورتحال کے پیش نظر ایران میں وائرس کی چوتھی لہر نے شدت اختیار کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں وائرس کے 22,000 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 190 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حکومت نے پرشین نیو ایئر کی تقریبات کے لیے مارچ کی 21 تاریخ سے اپریل کی 2 تاریخ تک پابندیوں میں نرمی کر دی تھی۔ اس عرصے کے دوران بڑی تعداد میں شہریوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک سفر اختیار کیا اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کی گئی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا۔ بھارت میں آج دوسرے روز بھی مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور تقریباً 1,16,000 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق وہاں پر دوسری لہر کے دوران یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 1.3 بلین آبادی والا یہ ملک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں امریکہ اور برازیل کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں اب تک 1,66,000 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ملک کے اندر تمام بالغ افراد یعنی 16 سال سے زیادہ عمر کے لوگ 19 اپریل سے کرونا وائرس کی ویکسین حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 6 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو مکمل طور پر ویکسین کی دونوں ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 10 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین کی کم از کم 1 ڈوز دی جا چکی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آسٹریا کے شہر ویانا میں ایران اور امریکہ کے مابین سن 2015 میں ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ جوہری معاہدے میں شامل 5 دیگر ممالک چین، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس کے نمائندوں کے ذریعے امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کے ملک کے اندر بحالی امن کا واحد اور پائیدار حل انتخابات کے انعقاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے 3 مراحل پر مشتمل پیس روڈ میپ تیار کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کی صورتحال پر بحث کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں رواں ماہ کے دوران کانفرنس منعقد ہوئی۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر اشرف غنی اپنے پیس روڈ میپ کو استنبول کانفرنس میں پیش کریں گے۔ یہ کانفرنس استنبول میں منعقد ہوگی۔ افغانستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق استنبول کانفرنس کے دوران افغانستان کا اولین مطالبہ ملک کے اندر جمہوریت کے تسلسل پر مبنی ہوگا اور افغانستان کے عوام بقول صدر اشرف غنی کے کسی دوسرے متبادل نظام کی حمایت نہیں کریں گے۔ آج میانمار میں سیکیورٹی فورسز نے ملک کے اندر فوجی بغاوت کے خلاف قائم کیے گئے احتجاجی کیمپ پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رواں سال 1 فروری کو ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد میانمار انتشار کا شکار ہے اور ملک بھر میں عوامی مظاہرے اور ہڑتالیں جاری ہیں، باوجود اس کے کہ حکمران فوج کی جانب سے مزاحمت کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی دوران میں ملک کے فوجی حکمرانوں نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک
म्यांमार को तबाह कर रही है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब इस्म अमीर से कल सूडान की अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के निगरान मुलाकात करेंगे, जो इस वक्त कतर के दौरे पर हैं। साहिब इस्म अमीर ने सुप्रीम काउंसिल बराए इक्तिसादी मामलात और सरमायाकारी के सन 2021 के पहले इजलास की सदारत की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद हुआ। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 527 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और वायरस की वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना की सबसे बड़ी खेप दोहा पहुंच गई है। आज म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन के एक एहतजाजी कैंप पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो जाने की इत्तला मिली है। रेडियो कतर से खबरें खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।